السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ بیتی کے معنی کیا ہیں۔ آپ کے معنی ہیں خود، بیتی کے معنی ہیں گزری ہوئی حالت کے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی آتے ہیں کہ خود نوشت، ذاتی تجزیہ، حالاتی زندگی وغیرہ۔ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو وہ یہ ہوں گے: اپنی حالت زندگی خود تحریر کرنا یا اپنی سرگزشت زندگی خود قلم بند کرنے کا نام آپ بیتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ہم آپ بیتی کی تعریف کیا ہے۔ تو آپ بیتی کی تعریف یہ ہے: اپنے آپ پر گزرے ہوئے حالات خود قلم بند کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک جو انسان ہے، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی ادیب ہے، یا کوئی بادشاہ ہے، کوئی کنگ ہے، یا کوئی پولیٹیشین ہے یعنی سیاستدان ہے، یا کوئی تاجر ہے، وہ اپنی زندگی کے حالات زندگی جو اس نے شروع سے لے کے اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت کے پاس یا جس وقت میں وہ لکھ رہا ہے اس وقت تک اس نے، ٹھیک ہے، اگر وہ بڑھاپے میں لکھ رہا ہے تو اس نے اپنے بڑھاپے تک جو کچھ دیکھا ہے، یا وہ اگر اپنی جوانی میں اپنی بیتی لکھ رہا ہے تو اس نے اپنی جوانی تک جو کچھ دیکھا ہے، مطلب شروع سے لے کے اس زندگی کے اس حال تک جہاں پہ وہ موجود ہے، وہاں تک جو چیزیں وہ اپنی دیکھتا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں وہ چیزیں فیس کرتا ہے، ان سب چیزوں کو مکمل ترتیب کے ساتھ لکھنا، ٹھیک ہے، اور اس کو بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ بیتی کی اقسام کتنی ہے۔ تو آپ بیتی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شخصی آپ بیتی اور دوسری ہے نصابی آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ تو شخصی آپ بیتی جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی حالات زندگی، اپنی پیدائش سے لے کے اس حال تک جس میں وہ بھی موجود ہے، وہاں تک جو بھی لکھے گا وہ اس کی آپ بیتی ہوگی، اور وہ خود لکھے گا، کسی اور نے اس کے بارے میں لکھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود لکھے ہوگا، اس نے خود لکھا ہوگا، تو وہ اس کی شخصی آپ بیتی ہے۔ اور شخصی آپ بیتی کی مثال اگر میں دوں آپ کو، تو ایک ادیب کی آپ بیتی جو ہوگی وہ ایک تاجر کی آپ بیتی ہو گئی، یا پھر ایک پولیٹیشین ہے اس کی آپ بیتی، کسی بادشاہ کی آپ بیتی، ٹھیک ہے، کسی ملکہ کی آپ بیتی۔ تو یہ ساری کی ساری آپ بیتیاں جو ایک انسان نے خود اپنے بارے میں لکھی ہیں وہ آپ بیتیاں ہیں، اور وہ شخصی آپ بیتی کی اقسام میں آتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ بیتی کی جو دوسری قسم ہے نصابی آپ بیتی اس کو کہتے ہیں، اور اس میں نباتات کی، جمادات کی اور حیوانات کی جو آپ بیتیاں ہیں وہ شامل ہیں۔ اور کیونکہ نباتات، جمادات، حیوانات خود بول کے یا خود تحریر تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اپنی آپ بیتی، تو ایسی آپ بیتیاں جو نصابی آپ بیتیوں میں شامل ہیں تو وہ ایک انسان تحریر کرے گا، لیکن اس کی تحریر کرنے کے کچھ اصول و ضوابط ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فرض کریں میں ہوں نصابی آپ بیتی ایک لکھ رہی ہوں کہ پھول کی آپ بیتی میں لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے پھول کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کا سارا سفر، یا جہاں پہ بھی پھول موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ گملے سے اپنے پودے سے ٹوٹ چکا ہے اور گملے میں آ چکا ہے، اگر میں نے اتنا لکھنا ہے، صرف اتنی، ہمیں اتنا سا منظر دیا گیا کہ ہم نے اس کے اوپر آپ بیتی لکھنی ہے، اس پھول کی آپ بیتی لکھنی ہے، تو ہم یہاں تک لکھیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی موت تک، اس پھول کی موت تک، مرجھانے تک، اور پھر گل سڑ جانے تک اس کی آپ بیتی لکھنی ہے، تو ہم اس کی مکمل آپ بیتی لکھیں گے۔ تو جب ایک نصابی آپ بیتی لکھی جاتی ہے تو ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر لکھتا ہے آپ بیتی، لیکن اگر شخصی آپ بیتی لکھی جاتی ہے تو وہ شخص اپنی آپ بیتی خود لکھتا ہے، یعنی اپنی حالات زندگی کو خود بیان کرتا ہے۔ تو میں اب آپ کو نصابی آپ بیتی کی مثال دینے لگی ہوں کہ پھول کی آپ بیتی ہو گئی، پھٹے ہوئے کسی نوٹ کی آپ بیتی ہو گئی۔ ہم لوگوں کو ایک آیا تھا، جب ہم لوگ تھے اپنی کلاس میں، ہم لوگوں کو آیا تھا کہ گملے کی آپ بیتی آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے گملے کی آپ بیتی لکھی تھی۔ تو لکھی تو وہ ہم لوگوں نے تھی، لیکن ہم نے کس طرح سے لکھی تھی، کچھ اصول ہوتے ہیں ایک آپ بیتی کو لکھنے کے، نصابی آپ بیتی کو لکھنے کے، وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہم نے جب بھی صیغہ استعمال کرنا ہے تو صیغہ واحد متکلم استعمال کرنا ہے۔ اب میں آپ کو صیغہ واحد متکلم کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ صیغہ واحد متکلم یہ ہے کہ میں، مجھے، میں نے کیا، میں نے یہ کرنا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، یعنی کہ جہاں پہ بھی ہم بات کریں گے میں، میرے، میں، اس طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنی بات کریں گے، اور ہم چاہے ایک پھول کی ہم آپ بیتی لکھ رہی ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے، میں ایک پھول ہوں، ٹھیک ہے، میری پیدائش ایک پودے پر ہوئی تھی، وہ پودا گلاب کا تھا اور میں اس لیے گلاب کا پھول ہوں، اس طرح سے ہم آگے اپنی آپ بیتی جو ہے وہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بیتی جو نصابی آپ بیتی ہے اس کو لکھنے کے جو اصول ہیں، اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز کی ہم آپ بیتی لکھ رہے ہیں اس چیز کا لبادہ اوڑھ لیں،
یعنی کہ اس چیز ہم خود کو دکھائیں کہ ہم وہی چیز ہیں. جیسے کہ میں نے اب آپ کو پھول کی آبیتی کی مثال دی تھی، تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں ایک پھول ہوں، یعنی میں نے اس چیز کا لبادہ اوڑھ لیا. ٹھیک ہے. اور اب ہم تخیل یعنی خیال کے بنا تو یہ آبیتی لکھ ہی نہیں سکتے. ہمیں پھر محسوس کرنا ہے کہ ایک جو پھول ہے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ کیا کچھ اپنی زندگی میں خوشیاں محسوس کرتا ہے، کیا کچھ اس کو اس کی زندگی میں جو برائیاں ہیں وہ آتی ہیں، یا اس کی زندگی کس طرح سے بد مزہ ہوتی ہے. ہم ان سب چیزوں کے بارے میں لکھیں گے، اور وہ ہمارا تخیل اگر مضبوط ہے تب ہی ہم وہ آبیتی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب ہم بات بتاتے ہیں آپ کو کہ جو ایک آپ بیتی ہوتی ہے اس کو لکھنے کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، چاہے وہ شخصی آپ بیتی ہے چاہے وہ دوسری آپ بیتی ہے، نصابی آپ بیتی ہے، تو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صیغہ واحد متکلم کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ میں، مجھے وغیرہ وغیرہ کا. ٹھیک ہے. چاہے ایک رائٹر ہے وہ لکھ رہا ہے تو اس نے بتانا ہے میرا نام یہ ہے، میں ایک رائٹر ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اور میں ان چیزوں کے بارے میں لکھتا ہوں، میری پیدائش یہاں پہ ہوئی، میری وفات یہاں پہ ہوئی، ساری مطلب اس نے ایک مکمل ترتیب سے جانا ہے، لیکن اس نے میں کا استعمال، میرا، مجھے، اس طرح کے لفظ استعمال کرنے ہیں جو کہ صیغہ واحد متکلم میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم آپ بیتی لکھ رہے ہیں، چاہے اپنی لکھ رہے ہیں یا کسی اور چیز کی، نباتات، جمادات وغیرہ، یہ نصابی آپ بیتی ہے یا شخصی آپ بیتی ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بیتی نہ تو اتنی زیادہ طویل ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ تنگ آ جائے، اور نہ ہی اتنی مختصر ہونی چاہیے کہ اس میں سے دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو جائے، دلچسپی پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک تخیل کی بنا پہ ہر چیز جو ہے، اگر ہم نصابی آپ بیتی لکھ رہے ہیں تو وہ تخیل کی بنا پہ ہوگی، اور اگر شخصی آپ بیتی ہے تو اس میں ہماری یادداشت کا بہت زیادہ عنصر ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز جو ہمارے ساتھ گزرے ہوئے ایام میں ہو چکی ہے، گزرے ہوئے سالوں میں ہو چکی ہے، وہ ہمیں مکمل طریقے سے منوان ویسے ہی یاد ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے جو امپریشنز ہیں، اس کے اثرات ہیں، جو بھی واقعہ ہمارے ساتھ زندگی میں ہو چکا ہے، وہ اچھا واقعہ ہے یا برا واقعہ ہے، وہ ہمیں مکمل یاد ہو، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے دل و جان پہ جو ہے منجمد ہو. تو تب ہم وہ ایک بہتر ایک شخص اگر آپ بیتی لکھ رہا ہے اپنے بارے میں، تو وہ ایک بہتر آپ بیتی لکھ سکتا ہے. اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم آپ بیتی لکھ رہے ہوں اس کا آغاز سے لے کے اس کا انجام اور اس کے حالات و واقعات کو اس طرح سے لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ وہ مکمل ایک زندگی محسوس ہو، کہ چاہے وہ ہم ایک پھول کی لکھ رہے ہیں یا چاہے ایک انسان کی آپ بیتی ایک انسان نے خود کی لکھی ہے، لیکن اس کی مکمل زندگی ہمیں نظر آ رہی ہو، پڑھنے والے قاری کو پتہ چلے کہ یہ انسان یہاں سے لے کے یہاں تک اس نے سفر کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو بھی انسان آپ بیتی لکھتا ہے اس کا مشاہدہ بہت زیادہ وسیع ہونا چاہیے، اور اس کو مکمل جانکاری ہونی چاہیے اس چیز کی جس چیز پہ وہ آپ بیتی لکھ رہا ہے. اگر وہ اپنے بارے میں لکھ رہا ہے تب بھی، اگر کسی پھول کے بارے میں لکھ رہا ہے، کسی نوٹ کے بارے میں لکھ رہا ہے، یا نصابی آپ بیتی لکھ رہا ہے یا شخصی آپ بیتی لکھ رہا ہے، تو اس کو ان چیزوں کا مکمل خیال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری آپ بیتیوں کی مثالیں ہیں. اگر آپ شخصی آپ بیتی کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمایوں کے اوپر بھی ایک ہمایوں نے اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے، اپنی آپ بیتی اس میں لکھی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ادیب ہیں جنہوں نے اپنی آپ بیتیاں لکھی ہیں. آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی آپ بیتیاں کس طرح سے لکھی ہیں، تو پھر آپ کو لکھنی آ جائیں گی. اور اگر آپ نصابی آپ بیتیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 12ویں کلاس کی کتاب کھول کے اس میں سے بھی آپ بیتیاں دیکھ سکتے ہیں، یا پھر جو انٹرنیٹ پہ بہت ساری آپ بیتیاں موجود ہوں گی نصاب سے ریلیٹڈ بھی، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ڈفرینٹ آپ بیتیوں کو دیکھنے سے ایک جو ادیب ہے، جو ادیب آپ بیتی لکھ رہا ہے، یا ایک عام انسان آپ بیتی لکھ رہا ہے، اس کو ان چیزوں کو دیکھ کے، ان ایگزامپلس کو دیکھ کے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں اگر ہمارا کوئی لیکچر آپ کو اچھا لگتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.